شبلی فراز صاحب، بڑا آئیڈیل دن ہے پھر تو حکومت کے لیے کہ آپ کامیاب بھی ہو گئے بل پاس کرانے میں اسٹیٹ بینک کا، حالانکہ آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی، اپوزیشن بھی آمنے سامنے آ گئی ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جس طرح کے مصطفیٰ کھوکھر صاحب ان کی باتیں میں سن رہا تھا تو بنیادی طور پہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب تو شاید ان کم لوگوں میں سے ہیں جو کہ حقیقت کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ یہ ایکچولی ہے کیا کہ ان کے یہ لوگ اکٹھے تو ہیں لیکن ان سوچ اکٹھی نہیں ہے، ان کے مفادات اکٹھے نہیں۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو یہ ہر ایک اپنی پوزیشن لے رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو پے در پے شکست ہو رہی ہے۔ یہ تو صرف جلسوں میں جلوسوں میں یہ کہ ہم اڑا دیں گے، ہم گرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اپوزیشن جو ہے تو بڑی بنیادی طور پر بہت ڈسکریڈٹڈ ہے، عوام کی نظروں میں بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، اس کے پاس نہ تو کوئی پلان ہے نہ کوئی پروگرام ہے، یہ اپنے اپنے انڈیویجول مفادات کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عوام پولیٹیکلی بہت میچور ہے، اس وجہ ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ میں یہ والا سوال لے جاتا ہوں شبلی صاحب، ان کی طرف یہ سوال لے جاؤں گا، مگر میں پہلے آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سب کچھ جو آج ہوا، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کے پاس تھی نہیں اکثریت، یہ مینج کیا یا خود ہی ہو گیا؟ کس طریقے سے ہوا؟ یہ کوئی فون کالز تھی یا خود ہی رابطے کیے، خود ہی منا لیا، خود ہی سب کچھ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ میں ابھی خدا بابر کو سن رہا تھا جنہوں نے کہ آج حکومت کے بل کے فیور میں ووٹ دیا، تو انہوں نے بڑی ایک لاجیکل سی بات کی۔ وہ یہ تھی کہ ہم نے وہ کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ملک کے جو ہوگی ہم اس کے بھی مخالفت کریں گے، یعنی کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے۔ دیا اس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جس میں کہ ابھی آپ کے مہمان کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے کہ یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ جو ہے غلام، اپنے جو گیلانی صاحب تھے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ملک غلام بن گیا۔ اب دیکھیں، وہ بالکل کسی بھی اس میں حق ہے کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقیوں نے ووٹ دیا تو وہ ملک کو انہوں نے غلام بنا دیا، جیسے کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ صرف ان کا ہی ملک ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو ایک سطحی اور ظاہر ہے کیونکہ اس بل پہ بہت ساری بحث پہلے بھی ہو چکی ہے، بہت ساری پولیٹکس پہلے بھی ہو چکی ہے، جو نمبرز کی پولیٹکس ہے، اگر مصدق صاحب اس پہ ہم بات کریں تو واقعی حکومت کا اعتماد دیکھیے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ خود کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو حالات ہیں اس وقت، تو پھر آپ کرتے رہیں لانگ مارچز، آپ کرتے رہیں دعوے، اس حکومت کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور کوڑا بابر صاحب نے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، شبلی فراز صاحب، انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو شراز وسیم صاحب کی کال آئی تھی، پہلے تو آپ کہتے تھے کالز چلی جاتی ہیں اس طریقے سے مینج ہو جاتا ہے، اب تو کالز کا بھی آپ الزام نہیں لگا سکتے، آپ کے اپنے مسئلے ہیں۔ دیکھیے، میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ دلاور خان صاحب جب سیشن شروع ہوا تو کسی بھی وقت ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں تھا جس میں ہمارے ساتھ تھے، یعنی دلاور خان صاحب تو بالکل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پہلے ووٹ کے اوپر ہی وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے انہوں نے اپوز کیا اور پھر ساتھ آئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بل میں جب وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کے ساتھ کیوں ہیں، جب ان کا مقدمہ ہی حکومت کے ساتھ ہے۔ دلاور خان گروپ کو آپ ایک طرف کر بھی دیں، دلاور خان گروپ کو آپ ایک طرف کر بھی دیں، تب بھی آپ نہیں کر پاتے ہیں نا۔ جب چیئرمین سینٹ کو آپ ہٹانے گئے تھے اس وقت بھی کھڑے کتنے ہوئے تھے اور بعد میں ووٹ کتنے نکلے تھے، جس کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اشارہ دے رہے ہیں، اور پھر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو پے در پے آپ لوگوں کو ناکامی ہوتی ہے، جہاں اکثریت ہو وہاں بھی ہوتی ہے، جہاں نہ ہو وہاں بھی ہوتی ہے۔ تو پھر کوئی حکومت کو پھر آپ یہ بات آپ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ آج صرف یوسف رضا گیلانی صاحب تو نہیں تھے جو موجود نہیں تھے، اور بھی بہت سے ممبران ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کی جائز وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لے آئے، لیکن بہت سے ایسے ممبران ہیں جو نہیں تشریف لائے اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، اور سب کو پتا تھا کہ آج بل آنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 تاریخ کو تو IMF نے اپنی میٹنگ کرنی تھی۔ ہمارا جو مقدمہ ہے، آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سینٹ کے چیئرمین جو کہ ان کیمراز کی موجودگی میں الیکٹ ہوئے، یا دوبارہ ان کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے آپ نے دیکھ ہی لیا، آپ ہی ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا تذکرہ میں اور مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ایوان ان کی عزت کرے تو ان کو ایوان کو چلانا ہوگا اس آئین کے مطابق جس کی کسٹڈی ان کو دی گئی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آج یہ بل لے کرنا تھا تو یہ کمیٹی میں جاتا، کمیٹی میں لائن بائی لائن ہم پڑھتے، ملکی مفاد میں اس میں ترامیم کرتے، آپ کا بھی مقدمہ سنتے، اپنا بھی مقدمہ پیش کرتے، اور جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو کنونس کر لیتے کہ یہ عوام کو اوپریس کرے گی
گی یہ بل. یعنی آپ دیکھیں جب 6% سے انٹرسٹ ریٹ چلا جائے 13% پہ تو اس میں کتنے لوگ خودکشی کریں, کتنے لوگ مر جائیں. اس سے غرضی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے آپ چیئرمین نئے قوانین کے مطابق کوئی ان سے پوچھ ہی نہیں سکتا. تو یہ کس قسم کا بل ہے؟ یہ ڈسکشن ہو جاتی تو کیا حال تھا شبیر صاحب؟ شبیر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی کھوکھر صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ پھر لانگ مارچز آپ بھی کریں گے, نون لیگ بھی کرے گی, حکومت کو خطرہ نہیں ہے؟ اس طرح کے جو ہم سے مس ہیپس ہوتے ہیں, چلے ٹھیک ہے اگر ہم ایک سٹریٹ ووٹ کے اندر ہار جاتے ہیں, لیکن ہمارے ممبران کا وہاں پر نہ ہونا, اپوزیشن کے ممبران کا نہ ہونا, یہ لوگوں کو کیا سگنل کرتا ہے کہ ہم ان کے معاملات اور جن معاملات کے اوپر ہم بڑے سینسٹیو ہیں, کہ جس طرح اس کو ہم ساری اپوزیشن نے, تمام اپوزیشن کے رہنماؤں نے اس بل کو قومی سالمیت کے خلاف قرار دیا, اور پھر وہاں پر موجود نہ ہونا یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج عوام الناس میں بھیجتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ان کی کابینہ میں ان کے ساتھ مشیر بھی رہا ہوں, اور لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے لیے یہ لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے بار بار, کہ اب جس طرح پچھلا جو ایک اجلاس تھا جب یہ بلز وغیرہ وہاں پر پہلے دن پیش ہوئے تو وہاں پر شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے, پھر آج گیلانی صاحب نہیں تھے, تو ہمارے لیے جو ڈاکٹر صاحب, میں اور دیگر لوگ جو ہم ہر روز ٹی وی چینلز پر آتے ہیں, آپ کے سخت سوالات کا جواب دیتے ہیں, عوام کے سامنے ہمارے چہرے اور ہماری گفتگو ہوتی ہے, تو ہم جب خود قائل نہیں ہو پاتے تو ہم کیسے لوگوں کو, عوام الناس کو قائل کر پائیں, آپ کو قائل کر پائیں کہ واقعی ہم اس حکومت کو ہٹانے میں سنجیدہ ہیں. تو میرے خیال سے ہماری جو پارٹیز کی قیادتیں ہیں, میں نے تو یہ مشورہ اپنی پارٹی کی قیادت کو دے رکھا ہے, بارہا دیتا ہوں, آج بھی دیا ہے, کہ جناب ہمیں جو اپنی پوزیشن ہے, یہ اسپیشلی جو دلاور خان اور جو باپ کے کچھ لوگ سینیٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں ریکنسیڈر کرنی چاہیے, ہمیں ان سے بڑے ادب و احترام سے ان کو واپس حکومتی صفوں میں بھیجنا چاہیے.